اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل التأذین عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان وله درات حتى لا يسمع التأذین فاذا قضى النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر حتى اذا قضى التثویب اقبل حتى يختر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى۔ یہ باب ہے مؤذن کی فضیلت کے بارے میں، یعنی اذان دینے کی فضیلت کے بارے میں۔ اس کے تحت روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سن کے شیطان جو ہے وہ گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ گوز مارنا یعنی ہوا خارج کرتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اذان ختم ہوتی ہے تو شیطان واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پھر پیٹ پھیر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے اور آ کے نماز پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر وسوسے خیالات ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کر، فلاں چیز کو یاد کر۔ ان چیزوں کو یاد کرواتا ہے جن چیزوں کو وہ یاد نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس کے وہم و گمان میں نہ خیال میں ہوتی ہیں، یعنی وہ بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنا اس کو وسوسے سے ڈالتا ہے کہ نمازی جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنے رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیث مبارکہ مؤذن کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جس وقت اذان دی جاتی ہے تو اذان کے الفاظ سن کے شیطان جو ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اس کی دو تین وجوہات ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اذان چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے سے انکاری ہے، تو وہ اس خوف اور دہشت کی وجہ سے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ دوسری وجہ ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتی ہے جو فقہاء نے لکھی ہے کہ وہ اذان کی آواز کی توہین کرتا ہے اور اذان کی آواز کو سننا نہیں چاہتا، اس لیے وہ شور کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ تیسری وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یا یہ ممکنہ ہو سکتی ہے کہ جو بھی اذان کی آواز سنتا ہے، اذان کی آواز سننے والا قیامت والے دن اس کی گواہی دے گا، یعنی اس کی اچھائی کی، اس کی خوبی کی گواہی دے گا، تو شیطان نہ اچھائی کرتا ہے اور نہ وہ اچھائی کی گواہی دیتا ہے، تو وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو بچا کے تو بھاگ جاتا ہے، سننا نہیں چاہتا تاکہ کل قیامت کو اس کی گواہی نہ دینی پڑے۔ اس کے بعد مؤذن کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلند آواز سے اذان دو، مؤذن کی آواز کو جو بھی جن و انس یا جو بھی چیز سنتی ہے قیامت کے دن اس اذان کی گواہی دے گی، یعنی اذان دینے والے کی آواز زمین کے جس جس گوشے جس جس جگہ تک جاتی ہے وہاں تک جتنے جن و انس ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت والے دن اس مؤذن کے بارے میں گواہی دیں گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اذان کو بلند آواز سے دو۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا جس نے 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دی اس کے لیے دوزخ سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے، اللہ تعالیٰ امام کو ہدایت دے اور مؤذن کی مغفرت فرمائے۔ اور اس کے بعد حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، یعنی اگر کوئی دعا مانگنی ہی ہو تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھ کے مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا اجر ہے تو پھر وہ قرآن اندازی کے بغیر اس چیز کو نہیں پا سکیں گے، یعنی اگر ان کو علم ہو جائے تو اتنا اجر ہے، لوگ دوڑ پڑیں گے باری باری اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور نوبت جو ہے وہ قرآن اندازی پہ آ جائے گی کہ کون پہلی صف میں بیٹھے گا اس کی قرآن اندازی اور کون اذان دے گا اس کی بھی قرآن اندازی ہو۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ تم میں سے نیک لوگوں کو اذان دینی چاہیے اور تم میں سے عمدہ قرآن پڑھنے والوں کو نماز پڑھانی چاہیے۔
اذان دینے والا نیک بندہ ہو اور نماز پڑھانے والا جو ہے اس کو قرآن مجید اچھا آتا ہو۔ یہ میں ایک جگہ پہ میں نے دیکھا ہے، میرے دوست تھے وہاں پہ، تو وہاں 7-8 بزرگ تھے، ان کی مسجد میں ہمیشہ پھڈا رہتا تھا، یعنی سیریس لڑائی ہو جاتی تھی۔ ان میں سے ہر بزرگ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں اذان دوں۔ وہ اذان ٹائم جب اذان کا وقت ہوتا تھا 3-4 بزرگ جو ہیں بڑی عمر کے تھے وہ جمع ہو جاتے تھے، اور ایک کہتا تھا میں پہلے آیا ہوں، دوسرا کہتا تھا میں پہلے آیا ہوں۔ اب وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو جو ان کے امام صاحب تھے انہوں نے بتایا، اس چیز کے اوپر بڑا زور دیا، سمجھایا ان کو کہ جی اذان دینے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے، تو وہ اس لالچ میں وہ کوشش کرتے تھے کہ میں اذان دوں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اذان جو ہے یہ ایک عظیم عمل ہے، اور یہ گواہی بھی ہے، زمین بھی گواہی دے گی، زمین کے اندر رہنے والا اشراط الارض بھی گواہی دیں گے، جانور بھی، انسان بھی گواہی دیں گے کہ اس نے تیرا نام بلند کیا تھا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اذان سیکھیں، اور اذان سیکھنے کے بعد یہ کوئی جھجک نہیں، ہم کہیں کہ جی اذان دو تو کہتے ہیں جی شرم آتی ہے، اس کا مطلب یہ جو اذان دینے والے ہیں وہ سارے بے شرم بندے ہیں۔ بھئی اللہ کا نام لینا نا، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جی آتی دو مسئلے ہیں، ایک ہے یہ آتی نہیں ہے، دوسرا ہے کہ جھجک ہے۔ جھجک کیسے ٹوٹے گی؟ وہ آپ آہستہ آہستہ کسی ایسے ٹائم دے دیں جس وقت زیادہ لوگ نہیں ہوتے، مثال ہے زور کی اذان ابتدا سٹارٹ یہاں سے کر لیں، یہ صبح کی اذان شروع کر دیں، یہاں سے جھجک ٹوٹ جائے گی۔ آتی نہیں ہے تو آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، آپ کسی سے براہ راست نہیں سیکھنا چاہتے تو نیٹ سے سن لیں، آ کے مجھے سنا لیں، یا کسی کو سنا کے تو اپنی اذان درست کر لیں۔ تو کوشش کریں کہ اذان کبھی کبھار دیا کریں، جب اذان دیں گے تو مسجد بھی گواہی دے گی۔